نازل فرمائے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور بیع کو حلال قرار دیا ہے اور اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے، سود کھانے والا اور سود دینے والا، دونوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان جو تحریر لکھنے والا ہے، ایک سود دینے والا اور دوسرا سود لینے والا، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی تحریر ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، تیسرا آدمی آ کر اس معاہدے کو لکھتا ہے تو فرمایا یہ تینوں آدمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور بہت سخت وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں، حدیث کے الفاظ۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی وہ آیت تلاوت فرمائی ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس طرح کے الفاظ نازل نہیں فرمائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو حج ادا نہیں کرتا، یہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ نہیں، کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا، سود کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج ذرا ہم اپنے معاشرے کے اندر، ہم اپنی سوسائٹی اور ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہمارا پورا ملک یہ سودی نظام پر چل رہا ہے، اس لیے میرے اللہ نے ہماری معیشت کو تنگ کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے تو میرا اللہ فرما رہا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ان کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سود تو ایسے کھایا جاتا ہے جس طرح کے حلال کھایا جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ کسی کو قتل ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچو اور سود کھانے سے بچو۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جادو سے بچو، جادو نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا اور سود نہیں کھانا، اور 3 چیزیں اور ارشاد فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ آگے